اس لیے وہ علماء کی مجالس میں بیٹھے ادب سے، اور وَيَصْغِي إِلَى الشَّيْخِ نَاظِرًا إِلَيْهِ، وہ شیخ کی بات کو غور سے سنیں، ناظراً الیہ، اور اس کے اوپر اپنی نظر کو جما کے رکھیں، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو صندوقچہ نہ بنائیں، کتابوں میں پیسے چھپا کے رکھے ہوئے، کتابوں میں پھول رکھے ہوئے، کتابوں میں خطوط رکھے ہوئے کہ یہ کتاب ہے، صندوقچہ ہے۔ کتاب اللہ اور حدیث الرسول کی تعظیم، یہ تعظیم شعائر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ان شعائر، ان علامات، نمایاں علامات کی تعظیم کرنے میں یہ شمار ہوتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين، أما بعد، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع۔ قال الشيخ العلامة صالح العصيمي حفظه الله ورعاه وأطال الله عمره في طاعته، شیخ فرماتے ہیں المعقد السادس عشر، 16واں نمبر، توقیر مجالس العلم وإجلال أوعيته، علم کی مجالس کی توقیر کرنا۔ فمجالس العلماء كمجالس الانبیاء، علماء کی مجالس انبیاء کی مجالس کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قال سہل بن عبد اللہ، کیا فرماتے ہیں سہل بن عبد اللہ؟ من اراد ان ينظر الى مجالس الانبیاء فلينظر الى مجالس العلماء، اگر کوئی انبیاء کی مجالس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ علماء کی مجالس کو دیکھے، یعنی اگر کوئی انبیاء کی مجالس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علماء کی مجالس کو دیکھے۔ یجیء الرجل فیقول یا فلان ای شیء تقول فی رجل حلف علی امرأته کذا وکذا فیقول طلقت امرأته، یعنی ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے اے امام، اے شخص، کیا کہتے ہو تم اس متعلق کہ اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کذا و کذا، یعنی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا بالکل طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہ بھی آ کے اپنے شیخ سے یا ایک بندے سے کہتا ہے، اس سے یعنی عالم دین سے، کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ قسم کھائی، تو کیا کرے وہ؟ تو کہتے ہیں فیقول لیس یحنث بهذا القول، پھر شیخ فرماتے ہیں ولیس هذا الا لنبی او لعالم فاعرفوا لهم ذلك، اور یہ جو سوالات کی نوعیت ہے نا، یہ وہ سوالات ہیں جو انبیاء سے پوچھے جاتے ہیں، آج علماء سے پوچھے جا رہے ہیں۔ فعلى طالب العلم ان يعرف لمجالس العلماء حقها، اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ علماء کے مجالس کے حقوق کا پابندی سے خیال رکھے۔ فیجلس فیہا جلسۃ الادب ویصغی الی الشیخ ناظرا الیہ، اس لیے وہ علماء کی مجالس میں بیٹھے ادب سے، اور ویصغی الی الشیخ ناظرا الیہ، وہ شیخ کی بات کو غور سے سنیں، ناظرا الیہ، اور اس کے اوپر اپنی نظر کو جما کے رکھے، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ فلا یلتفت عنہ من غیر ضرورہ، بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اور شیخ فرماتے ہیں ایک مجلس، ایک چیز جو ہے وہ ہے اجلال اوعیتہ التی یحفظ فیہا، جس چیز میں علم کی حفاظت کی جاتی ہے اس کی بھی اجلال کرنا۔ وہ کیا ہے؟ الکتب، کتابوں کی بھی تکریم کرے۔ ہاں، یعنی یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک طالب علم اپنی کتاب کا خیال نہیں رکھے۔ صون کتابہ وحفظہ واجلالہ والاعتناء بہ، اس کا خاص خیال رکھے، اس کو ضائع نہ کرے۔ فلا يجعلہ صندوقا یحشوہ بودائعہ، اس کو صندوقچہ نہ بنائے، کتابوں میں پیسے چھپا کے رکھے ہوئے، کتابوں میں وہ پھول رکھے ہوئے، کتابوں میں خطوط رکھے ہوئے کہ یہ کتاب ہے، صندوقچہ ہے۔ اسی طرح اور وَإِذَا وَضَعَهُ وَضَعَهُ بِلُطْفٍ وَعِنَایَةٍ، جب وہ کتاب کو رکھے بڑے ادب سے، آرام سے، احترام سے رکھے۔ ایک مرتبہ اسحاق ابن راہویہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب جو ان کے ہاتھ میں تھی اس کو پھینکی، لیکن سامنے کون تھا؟ شیخ الامام، امام اہل السنت والجماعہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ انہوں نے جب دیکھا فغضب، ان کو غصہ آیا اور کہا اہکذا یفعل بکلام الابرار،
کیا ان بڑے بڑے شخصیات کے ساتھ یہ حرکت اور یہ ان کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح پھینکا جائے؟ تو علم کی تعظیم کریں، اور علم میں سب سے بنیادی جو سورس ہے وہ کتاب اللہ اور کتاب الرسول ہے، احادیث النبوی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب ہم کسی طالب علم یا ذرا سے پڑھے ہوئے بچے کو کہتے ہیں بیٹا قرآن کو زمین پہ مت رکھو، بیٹا یہ حدیث کی کتاب ہے اس کو زمین پہ نہ رکھو، بولتے ہیں دلیل لا قرآن و حدیث سے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اس طرح کے سوالات کرتے ہیں جو ہمارے لیے خود ایک سوال ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ کتاب اللہ اور حدیث الرسول کی تعظیم، یہ تعظیم شعائر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ان شعائر، ان علامات، نمایاں علامات کی تعظیم کرنے میں یہ شمار ہوتا ہے۔ تعظیم الکتاب والحدیث من تعظیم اللہ ورسولہ۔ آپ اس کو زمین پہ رکھتے ہو، اپنے پاؤں کے پاس رکھتے ہو، یہ ہے کلام اللہ کا مقام۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بڑا ہلکا لیتے ہیں۔ ولا یتکی علی الکتاب، اور وہ کتاب کے اوپر ٹیک نہ لگائے، او یضعہ عند قدمی، یا اپنے پاؤں کے پاس رکھے۔ وَإِذَا كَانَ يَقْرَأُ فِيهِ عَلَى شَيْخٍ رَفَعَهُ عَنِ الْأَرْضِ وَحَمَلَهُ بِيَدَيْهِ، اگر وہ شیخ کے سامنے پڑھ رہا ہے تو اس کو تھوڑا اونچا کر لے، اپنے پاؤں کے پاس نہ رکھے۔ تو خدا را اللہ کے واسطے اہل علم، مجالس علم اور علم کے خزانے جس میں علم محفوظ کیا جاتا ہے، ان کتابوں کا خیال رکھیں، ان کی تعظیم کریں۔ یہ من تعظیم اللہ و تعظیم شعائر الاسلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔